اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی دین اسلام کی شناخت اور اس پر ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا جواب۔ آج سے ہم ہماری جو بحث کا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ اسلام پر جو بڑے بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے۔ پہلے ہم وہ دین اسلام کے قانون کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں شبہات کی طرف۔ تو مشہور ترین جو شبہ آج کل زور و شور کے ساتھ اسلام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور اگرچہ جو ظاہری طور پر حالات آ رہے ہیں اور وہ بھی اس پر فٹ ہوتے ہیں، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام نعوذ باللہ ایک خشونت اور تشدد والا مذہب ہے، جبکہ انسان کی فطرت انسان کی طبیعت، اس میں محبت پائی جاتی ہے، اس میں انسان دوستی کو مہربانی کو وہ اختیار کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے۔ جبکہ اسلام میں اتنے قوانین آپ کو بتا سکتے ہیں، یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جس میں قدم قدم پر خشونت، سختی اور نعوذ باللہ وحشی پن پایا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے شبہ جو کیا جاتا ہے اعتراض کہ وہ اسلام میں جہاد پر ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے، یعنی دوسروں کا قتل عام کرو، ان کو اسیر بناؤ، قیدی بناؤ، ان پر ظلم و ستم کرو۔ اور قرآن وہ اس میں واضح آیات موجود ہیں کہ بار بار جہاد کا حکم دیتا ہے کہ کافروں کے اوپر، یعنی جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان کے اوپر حملہ کرو، ان کو قتل کرو اور تباہ و برباد کرو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ایک خشونت اور قتل عام والا وحشی مذہب ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا جو اس کا اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں بردہ برداری، قیدی بنانا اور قیدیوں کو اپنا غلام، لونڈی بنا کر عورتوں مردوں کو ان کو اپنا غلام بنانا، ان سے خدمت لینا، ان کے اوپر ظلم کرنا، درحالی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب دنیا کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتی۔ مہذب دنیا وہ اس کو درست نہیں سمجھتی، جبکہ اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ تیسرا ایک اور اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ اسلام میں جو قصاص اور دیات، حدود اس کا جو قانون پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مثلا جرم کرے یا حتیٰ جنایت کرے، کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کا قصاص کرو۔ چلو ایک بندہ تو اس کو آج سے پہلے قتل ہو گیا، یا مثلا اس نے کوئی غلطی کر دی، اسلام کے اصولوں کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، تو کیا کہ اس کو فوری قتل کرو، خون بہاؤ، لٹکا دو۔ اور اس کے علاوہ اسلام میں بعض ایسے قوانین ہیں، احکام ہیں کہ جن کا حکم یہ ہے کہ ان کو بدنی سزا دو، مثلا کوڑے مارے جائیں، حد جس کو کہتے ہیں، حدود یعنی جسمانی سزا۔ مثلا اگر کوئی چوری ڈکیتی کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر کوئی مثلا انسان ہے، جنسی لذات اس کی طبیعت میں پائے جاتے ہیں، فرینڈ شپ میں، اور اپنی مرضی سے اگر کوئی وہ جنسی ضروریات پورا کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تو اس وقت اس کو اتنے کوڑے لگائے جائیں، یا اس کو قتل عام کر دیا جائے، اس کو یعنی سنسار پتھروں کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ بعض ہم جنس پرستی کی جو سزا اسلام نے مثلا بیان کیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے یا چھت کے اوپر سے نیچے پھینکا جائے، اور اس طرح کے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی کبیح ظلم ہے اور متشددانہ پالیسی ہے، اور اس سے معاشرے میں خوف و ہراس وہ بڑھتا ہے۔ اور جو انسان کی طبیعت میں چیزیں ہیں، انسان آزاد ہے، اپنی مرضی سے اگر انجام دے، تو اسلام اتنی ان کے اوپر خشونت، سختی اور تشدد کرتا ہے۔
اور اس میں جو ہے اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ اسلام میں آزادی فکر کی ممانعت ہے، کہ انسان کو آزاد مرضی سے سوچنے کی جو ہے وہ بالکل اجازت ہی نہیں ہے، مخالف ہے اسلام اس کا، تمام راستے اس کے لیے بند ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی اور مذہب اختیار کر لے، وہ کوئی اور دین اختیار کر لے، درحالی کہ انسان جو ہے وہ آزاد، اس کو فکر کرنے دے جو اس کو اچھا لگے۔ ادھر سے آپ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، ادھر سے آپ جو ہے اس کو اگر جو دین کا اور کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے مرتد کہہ کر جو ہے اس کے قتل کا حکم دیا جاتا ہے کہ مرتد ہو گیا، اس کو قتل کر دو، اس کا گھر اڑا دو، اور آگے جو باتیں کی جاتی ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے اس کے لیے جو ہے آزادی اختیار مذہب جو ہوتا ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں، چھین لیتا ہے اسلام۔ اس قسم کے اور بہت زیادہ تہمتیں ہیں جن کی اصل حقیقت کچھ اور ہے، پراپوگنڈا کچھ اور ہے، تو یہ سارے الزامات اسلام پر لگائے جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے جو ہے ان اعتراضات کا اور ان سے ملتے جلتے جو دوسرے شبہات ہیں ان کا جو حقیقی جواب ہے، اسلام میں حقیقت کیا ہے، اسلام کا قانون کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ لیکن اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ بالکل واضح کرتا جاؤں کہ ہمارا یہ جواب جو ہوگا، ہماری جو بحث ہوگی، وہ حقیقی دین اسلام یعنی آئین اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام کیا کہتا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے جو نائبین حق ہیں، جو ان کے جانشین حق ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں جن کو خدا نے امام بنائے، ان کے ذریعے جو حقیقی دین ہم تک پہنچا وہ دین کیا کہتا ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے یا کوئی ملک جو ہے نمبر پلیٹ اسلام کی لگا دے اور کرتوت سارے اس کے کافروں والے ہوں، اعمال اس کے کافروں والے ہوں، وہی بادشاہی نظام، وہ ملوکیت کا نظام اسلام کے نام پر، ہماری اس سے بات نہیں ہے جیسے آج کل داعش اور طالبان اور جو ہے جند اللہ اور اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر جو نمبر پلیٹیں لگا کر جو تنظیمیں بنا کے وحشیانہ انداز میں قتل عام کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، در حالی کہ ان کے پیچھے جتنا سرمایہ، جتنا ان کے پاس اسلحہ، جو کچھ بھی ان کو مل رہا ہے وہ سارا جو ہے استعمار کی طرف سے ہے، طاغوت کی طرف سے ہے۔ ہماری اس سے نہیں بات کہ ایک بندہ ظاہری نام اسلام کا استعمال کر کے کیا کر رہا ہے، ہماری بات ہوگی کہ حقیقی دین اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ لہذا ہم اس حوالے سے بات کریں گے حقیقی قرآن و سنت کی تعلیمات کے سائے میں، نہ یہ کہ جو لوگوں نے من گھڑت جو چیزیں بنائی ہیں یا جو اسرائیلیات داخل ہو گئی ہیں یا بعض مذہب جنہوں نے کچھ اسلام کا لیا، کچھ ادھر سے یہودیت کا فلاں الزام سارے ایک دوسرے پر لگاتے ہیں۔ ہماری اس سے بات نہیں، حقیقی اسلام سے ہماری بات ہے کہ جس میں تقریباً مسلمان فرقوں میں اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے، فرعی اختلاف ہیں۔ تو جہاد کے بارے میں پہلے عرض کروں گا، جہاد کی دو اقسام ہیں۔ پہلی ایک قسم ہے جہاد دفاعی اور دوسری قسم ہے جہاد ابتدائی۔ جہاد دفاعی کیا ہے؟ جہاد دفاعی وہاں پر ہے کہ جب کو مسلمانوں پر حملہ کرے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرے، مسلمانوں کو اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے، اپنے وطن سے جو ہے خارج کرے، ان کے وطن ملک پر آ کے حملہ کر دے، یا دوسرے مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہو اور ان کی مدد کے لیے انسان جائے، اور اسلام یہاں پر حکم دیتا ہے کہ طاقت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا دفاع کرو، ان ظالموں کا مقابلہ کرو، اپنے بھائیوں کی حمایت کرو، اپنے بھائیوں کی ہیلپ کرو، اور ان پر ظلم نہ ہونے دو، ان کا رستہ، ظلم کا رستہ بند کر دو، اور اپنے گھر بار، اپنے خون، اپنی عزت، اپنے مذہب سے، دین سے دفاع کرو۔ یہ جو ہے قبل ازت کے دین کی طرف سے واجب ہو، عقل انسان بھی یہ کہتا ہے کہ حتیٰ کو مسلمان نہ بھی ہو کہ جب آپ ان کے گھر پر حملہ کریں، جب آپ ان کے وطن پر حملہ کریں، جب آپ جو ہے ان کی عزت، ناموس، اس کو جو ہے غارت کریں، تو عقل کہتا ہے حتیٰ کوئی وحشی جانور، کوئی بچھو
کوئی سانپ آپ پر حملہ کرے تو انسان اپنا دفاع کرتا ہے، دفاع کرتے ہوئے حتیٰ آپ کے قانون میں بھی ہے عام ملکوں میں کہ دفاع کرتے ہوئے کسی کو قتل بھی کر دو، وہ آپ کو قتل کرنے آیا، آپ نے اپنے دفاع میں اس کو قتل کر لیا، تو یہ وہ قتل نہیں ہے جو عام قتل عمدی ہوتا ہے، اس میں آپ بری ہیں کیونکہ آپ اپنی جان بچانے کی خاطر جو ہے یہ سارا کچھ کیا۔ اور اگر یہ جواب نہیں دیں گے، اس کے مقابلے میں آپ کھڑے نہیں ہوں گے، قیام نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ایسے یہ ظلم بڑھتا رہے گا، آپ کے بعد ایک نیا شکار، پھر نیا شکار، اور ہر انسان کو جو ہے معذرت چاہتا ہوں، یہ لوگ اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا یہاں عقل بھی کہتا ہے اور اسلام، دین اسلام کا بھی حکم ہے کہ اپنی جان، مال، وطن، اسلام، ناموس، اس کے دفاع کے لیے دشمن کا مقابلہ کریں اور جہاں سے آئے اس کو واپس پلٹا دیں تاکہ وہ ایسے ایسے آگے بڑھتا نہ جائے۔ یہ عین عقل اور فطرت انسانی کے مطابق ہے، حتیٰ حیوان بھی جو ہیں وہ بھی اپنا دفاع کرتے ہیں جب ان کو چھیڑا جائے۔ یہ ہو گیا جہاد دفاعی، اس کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے جہاد ابتدائی۔ جہاد ابتدائی کیا ہے کہ آپ لوگ، جیسے مثلا میں ابتدا سے شروع کرتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا، بعثت ہوئی، اگرچہ وہ ابتدا سے ہی معصوم تھے، نبی تھے، لیکن جب انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے قریبیوں کو کون سا جہاد کیا؟ حق کی طرف دعوت دی، ان لوگوں کو ظلم کی پستی کی چکی سے نکالنا چاہا، ان کو جہالت کے کٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانا چاہا۔ اس کے بعد عمومی دعوت شروع کر دی، پہلے اپنا کردار منوایا۔ وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ چاہتے یہی تھے کہ ہمیشہ سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کی ناموس کی طرف، کسی کے مال کی طرف تجاوز نہ کرو، نہ حق کسی کا خون نہ بہاؤ، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے۔ اس حقیقت کو دکھانا چاہتے تھے کہ آپ دنیا و آخرت میں اگر جو ہے بھلائی چاہتے ہو تو آپ کو اس قانون کی طرف آنا چاہیے۔ اپنے کردار سے، اپنی زبان سے جہاد باللسان شروع کیا، لیکن مقابلے میں ظالموں نے کیا شروع کیا؟ طرح طرح کے ظلم اور بربریت شروع کر دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ جو بھی اسلام اپنی مرضی سے قبول کرتا، جناب سمیہ اور ان کی بیوی جو ہیں ان کے بارے میں، اور بھی بہت زیادہ اصحاب، حضرت بلال کے بارے میں، اور اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ آپ اپنا وطن مکہ جو تھا چھوڑنے پر، اللہ کا گھر، اپنا گھر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے پھر بھی امان نہ دی، ان کو قتل کرنا چاہا۔ جب وہ قتل کے اپنی جان کے خوف سے جو انہوں نے وطن بھی چھوڑ دیا، ان کا پیچھا کیا، جو پتہ چل جاتا مسلمان جا رہے اس کو پکڑتے، قتل و غارت کرتے، لیکن آپ نے یہ کام جو ہے وہ جاری رکھا۔ اس کے بعد مدینہ میں جو ہے آپ نے جا کے اپنی پائیگاہ بنائی، تو وہاں پر بھی کیا کیا کہ لوگوں کو جو ہے حق کی طرف دعوت دینا شروع کی، ان کو کمال اور ترقی کی طرف بچانا شروع کیا۔ کوئی ایسی تعلیم یا ایسا حکم نہیں دیا کہ جس سے انسانیت کی تذلیل ہوتی ہو، جس سے گمراہی میں اضافہ ہوتا ہو، جس سے ظلم بڑھتا ہو۔ حتیٰ اپنی حکومت اور اسلام کی حکومت بنانے کے لیے بھی ظلم و ستم نہیں کیا۔ اس میں اب جو جہاد ابتدائی ہے اس میں ظاہری طور پر جو ہے خشونت اور سختی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ عین لطف اور مہربانی ہے۔ جیسے ہے کہ بعض اوقات کسی کی بیماری، جس کو کسی کو کینسر کا پھوڑا یا کوئی نکل آتا ہے تو آپریشن کیا جاتا ہے، یا اس بچے کو کڑوی دوائی یا مثلا جو ہے اس کو ایک ٹیکہ لگایا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو درد ہو رہی ہوتی ہے، کڑوی دوائی دی جاتی ہے، لیکن اصل میں ماں باپ یا ڈاکٹر کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کی جان بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے اس کی زندگی اچھی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اس کا آپ اگر سوال کریں گے کہ یہ کیسے معلوم کو، دوسرے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ابتدا میں بھی ظلم نہیں کیا، صرف دعوت دی، اور کوئی قانون ایسا نہیں بنایا کہ جس میں ظلم و ستم کی ایک رتی برابر بھی اس میں سے مثلا تھوڑی سی بھی اس میں سے کوئی بو آتی ہو، کوئی شائبہ بھی اس میں سے نظر آتا ہو، ایسا نہیں ہے۔
مثلا جو دوسری حکومتیں ہوتی ہیں جیسے آج کل کے استعمار ہے، امریکہ ہے، فرانس، برطانیہ اور جو بڑے بڑے ملک جنہوں نے ظلم و ستم کیا، وہ کیوں کرتے ہیں دوسرے ملکوں پر حملہ؟ ان لوگوں کا مال و دولت لوٹنے کے لیے، ان کو اپنا غلام بنانے کے لیے، ان کے وسائل پر قبضہ کر کے اپنی عیاشی کے لیے ان کا قتل عام کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بناتے ہیں، ان کے مال کو لوٹتے ہیں، ان کے بچوں اور نوجوانوں کا قتل کرتے ہیں، جو قیدی ہو جاتے ہیں ان کو اپنی خدمت میں لیتے ہیں، اور جو خشونت اور سختی ہو سکتی ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ لیکن اسلام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ جو اسلام جہاد ابتدائی بھی کرتا ہے، وہاں جہاں دوسروں کو حق کی دعوت دیتا ہے اور ان کو امنیت اور سعادت کی طرف دل سوزی کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، نہ استعمار اور امریکہ، برطانیہ اور جو ہے یا پہلے جو بھی حکومتیں گزری ہیں، نہیں، بلکہ جہاد اسلام اور ان ملکوں کا حملہ کرنا استعمار کا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ حملہ کرتے ہیں، آپ کو عرض کر دیا جیسے کہ سارا کچھ ان کا چپاول کرنے کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے۔ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے کہ اپنی حتیٰ جان بھی مجاہدین کی جائے، اپنا مال بھی خرچ کرو، زخمی ہو، حتیٰ ہو سکتا ہے قیدی بنا دیے جاؤ، لیکن اسلام کا جو ہے وہ حق کا پیغام ان تک پہنچاؤ، اس میں اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی ایثار اور خود گزشتگی، باطل کو، جہالت کو مٹانے کے لیے ایک حقیقی انسانیت کا جو ہے وہ کیا کہیں گے، ان کو پیغام پہنچانے کے لیے۔ جیسے کہ ایک انسان جو ہے اس کے سامنے سارا کچھ جو ہے کھانے کی بہترین غذائیں، مشروبات، اچھی چیزیں، اس کے پاس اچھے لباس پڑے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ میں صرف خود اور میرا خانوادہ، میرے گھر والے استعمال کریں، بلکہ دوسرے غریب لوگوں کو بھی، دوسرے جو لوگ جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی دینا چاہتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے اس سے فائدہ پہنچے، اور میں اکیلا جو ہے وہ ان کو استعمال نہ کروں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان جو ہے شدت پیاس سے مر رہا ہے پانی کی تلاش میں، اور اس کے پاس بہت زیادہ پانی ہے، یہ مشروب کا گلاس، پانی کا گلاس اس کو پیش کرتا ہے، بھائی پیو اور اپنی جان بچاؤ۔ لہذا اسلام کی تعلیم آپ نے جنگوں میں بھی دیکھ لیں، پہلے یہ تھی کہ اسلام کی ایسی بہترین تعلیمات ہیں، بشرطے کہ ان کا پہلے حقیقت میں مطالعہ کیا جائے، حقیقی مطالعہ، نہ ان لوگوں مستشرقین جنہوں نے باہر سے بیٹھ کے اسلام کا ناقدانہ اندازہ کیا، جو اپنی طرف سے ان کو بدی نظر آتی تھی اس کو لکھ دیا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی، یا ان جہال کی طرف سے جو خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کے سامنے اکڑ گئے، اپنی حظ نفس شامل کی انہوں نے۔ جیسے کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ امریکہ اور مثلا یورپی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، جب دیکھا مسلمان جو ہے سور نہیں کھاتے تو ایسا کیا، اتنی ضد ہے کہ بھیڑ، بکریاں اور مثلا گائے وغیرہ ان میں جو ہے ان کے لے کر خلیات وغیرہ ان کو مکس کر کے ایسا جانور بنا رہے ہیں جس میں سے سور کی بھی چربی آ جائے، گوشت بن جائے، تو اب مسلمان مثلا مزے لے کے کھائیں کہ ماشاءاللہ کیا مزہ آ گیا۔ تو یہ نجس اور حلال جو گوشت جو ہے اس کو مخلوط کرنا، اب ایسا اسلام واقعہ نہیں چلے گا۔ لہذا آج بھی شیعان حیدر قرار مذہب اہل بیت حقہ جو ہے سب سے زیادہ تعداد کس میں پائی جاتی ہے؟ ایران میں جہاں حکومت ہے۔ پہلے بھی ظاہری شیعہ تھے، شاہ ایران وغیرہ، رضا شاہ پہلوی، سارے نام بھی شیعوں والے تھے، ائمہ سے اپنے آپ ائمہ کے نام تھے، اور اپنے آپ کو شیعہ کرتے تھے، عزاداری بھی مناتے تھے، لیکن کوئی ہمارا علماء، کوئی ہمارے شیعہ ان کی تعریف نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو ظالم سمجھتے تھے، استعمار کا ایجنٹ سمجھتے تھے، اور ان کے خلاف جہاد کیا۔ اور آج اسلام کی حکومت آئی، باوجود کہ اس میں ابھی کچھ کمزوریاں موجود ہیں، عین اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پر کسی پر بھی ظلم نہیں ہوتا کہ زبردستی اپنا مذہب چینج کر دو، یا اتنا ظلم کیا جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں چھوڑنے پر، نہیں، دعوت دی جاتی ہے۔ اسلام نے بھی جو ہے یہی کام کیا کہ جس کا تصور بھی جو ہے مشکل ہے۔ اس کی مثال اگر دیں تو جنگ بدر میں جو ہے مشہور ترین ایک واقعہ ہے کہ دیکھا آپ جنگ بدر میں کچھ زخمی پڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ ہوتے تھے جن کا کام ہوتا تھا، گرمی ہوتی تھی جب لڑائی ہو رہی تھی اس وقت پانی پلاتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ زخمی کو ساتھ ہی 25 گرے ہوتے ہیں، کوئی زخمی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی مثلا جو ہے 50 میٹر ادھر گرا ہوا ہے، کوئی 300 میٹر ادھر گرا ہوا ہے، کوئی کھلے میدان میں جنگ ہو رہی ہوتی تھی۔ اب یہاں پر جو ہے ایک شخص جو ہے وہ پانی پلانے کے لیے آتا ہے، دیکھتے ایک شخص بالکل جو ہے مجروح زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے،
پیاس سے بلک رہا ہے، جیسے ہی اس کو پانی پلانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے اشارے سے کہ جاؤ وہ دوسرا شخص مجھ سے پہلے زخمی ہوا ہے اور اس کو زیادہ ضرورت ہے، بھاگ کے اس کو پانی پہنچاؤ۔ یہ بیچارہ بھاگ کے اس کی طرف جاتا ہے، وہ بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں اشارہ کرتا ہے کہ نہیں، وہ ایک اور شخص شدید زخمی ہے میرا، پہلے اس کو جا کے پانی پلاؤ، نہ پلاؤ گے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ بھاگ کر جو ہے اس طرف جاتا ہے، جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی جان آفرین کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ بھاگ کے پھر یہ دوسرے کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی جان بھی چلی گئی، پھر وہ پہلے کے پاس آتا ہے تو اس کی جان بھی چلی گئی۔ یہ اسلام، یہ ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ حقیقی اسلام ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر دوسرے کی جان پہلے پہنچاؤ، اس کو ہدایت دو، اس کو فیض پہنچاؤ، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ ہزاروں مثالیں لے سکتے ہیں۔ میں ایک ہی مثال دیتا ہوں، مثلا جو ہے فرانس کے جو ہے سپاہی جو تھے، ناپلیون جو ہے روس میں جو ہے ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، تو وہاں شدید سردی پڑ گئی، اتنی سردی تھی، اب وہاں ظاہر میدان میں یہ عادی نہیں تھے اس علاقے کے، وہ ان کے سپاہی عادی تھے۔ جب شدید سردی پڑی، جب جنگ کی حالت میں مورچوں میں آگے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں جو ان کے زخمی پڑے ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے، ان کا پیٹ خنجر سے یا کسی چیز سے چاک کر کے اپنے ہاتھ گرم کرنے کے لیے ان کے پیٹ کے اندر، ان کے شکم کے اندر داخل کر دیتے تھے تاکہ کسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو گرم کر لیں، اپنے ہاتھوں کو جو ہے انرجی دیں۔ کہاں یہ مذہب، کہاں یہ قوم اور ملت، کہاں ملت اسلام اور حقیقی دین اسلام۔ لہذا دین اسلام جو ہے وہ غیرت اور ایثار اور خود گزشتگی کا درس دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ خود آگے بدماشی پہ آ جائیں تو اس وقت مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو زبردستی بھی سمجھانا پڑے تو سمجھائیں، اگرچہ ہمارے اکثر جو ہے علماء ائمہ کا یہ جو ہے نظر ہے کہ یہ جب اس کی بہت کڑی شرائط ہیں جہاد ابتدائی کی، کہ ابتدا میں سب کو دعوت اسلام دیتے ہیں، پورا اپنا برنامہ پیش کرتے ہیں، لیکن مقابلے میں دشمن کیا کرتا ہے، ہمیشہ پہل کرتا ہے، یعنی حق اس کو بھاتا نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ اب جب انسان جو ہے مثلا مدینہ میں بھی چلے جائیں، مدینہ میں حکومت بنا لی، وہاں یہودی رہتے تھے، ان کے قلعے تھے، جیسے بنی قینقاع تھے اور بنی نضیر تھے اور باقی بھی، ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی بلکہ ہم ایک دوسرے کا بھلائی کریں گے، دشمن کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، آپ ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ، ہم آپ کو نہیں پہنچاتے، آپ اپنے مذہب پر رہو، ہم اپنے مذہب پر تبلیغ کرتے تھے، کوئی قبول کر لے تو بسم اللہ، نہ کرے تو۔ لیکن انہوں نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو شہید کرانے کی کوشش کی، تو اس کے بعد جو ہے معاہدے کی خلاف ورزی کے جب یہ قتل کرنے پر آ گئے تو اس وقت جو ہے ان پر حملہ کیا۔ میں بہرحال اپنی گفتگو کو جاری رکھوں گا، یہ تھوڑی سی ٹائم ختم ہو گیا تو باقی انشاءاللہ گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔